ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتاب الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ حضرات گرامی قدر، نظم کے سلسلے کو روکتے ہوئے کسی نثر کا کہیں کوئی مقام نہیں ہوتا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چلتے ہوئے دریا کو روک کر موجوں کو آواز دینا اچھا نہیں لگتا، مگر بہرحال میں اس اسٹیج سے اور اس حسین محفل سے آپ حضرات کی شرکت کے ساتھ اس جشن میلاد اور اس جشن سعید کی مبارکباد امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ حسین ساعتوں کی شرکت حسین سماعتوں کے ساتھ آمیزش کرتی رہے، اور عقیدت کی وہ تجلیاں جو بارگاہ وفا میں جلوہ ریز ہوتی ہیں وہ یوں ہی روشن زار رہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی انسان کے سامنے آسمان پر چلنے کا موقع نہ آیا ہو تو وہ کبھی کبھی فرش محفل کی سیر کرے، اسے پتہ لگے گا کہ اس کے قدم وادی قاب قوسین پر رکھے جا رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی تعلی پائی جاتی ہے یا جذبات نگاری پائی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے معصومین کی شرکت ہی تو انسان کو آسمان کی سیر کرا سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ سرحد معراج ہو یا سرحد محفل ہو، وہاں بھی عصمت کا سلسلہ ہے تو یہاں بھی عصمت کا سلسلہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ سفر جو عقیدتوں کی دنیا میں آباد ہوتا ہے، میں اکثر مبارکباد دیا کرتا ہوں رات بھر جاگنے والوں کو کہ آپ رات بھر ایک محفل میں جاگ کر اپنی قوم کے زندہ ہونے کی دلیل بن جاتے ہیں، اپنے قوم کے زندہ ہونے کی دلیل بن جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن کے تذکروں پہ اتنی بیداری ہے، جب وہ ظہور کریں گے تو کس قدر بیداری ہے، کتنی بیداری ہے۔ حضرات شعراء حضرات بے چین ہیں اپنے کلام کو لے کر کہ وہ آپ تک پہنچیں گے۔ میں چند باتیں ضرور کروں گا، اس لیے کہ جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی بزم ہو تو نوجوان کو اس بات پہ آمادہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سے سرمایہ عقیدت کو حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور اگر یہ نہ سوچ سکا میرا نوجوان تو اس کا آنا اور جانا بیکار ہو کے رہ جائے گا۔ اصل میں دین و مذہب خود بخود عقل و شعور کا مذہب ہے، جس کے پاس عقل و فکر کے روشن چراغ موجود نہیں ہیں اسے دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے، اور بے دینی بھی وہیں پھیلتی ہے جہاں بے عقلی پھیلتی ہے۔ جہاں بے عقلی کو وجود ملتا ہے وہیں بے دینی بھی پھیلتی ہے، ورنہ عقل و شعور کے رابطے ہمیشہ حکمت آمیز باتوں سے رہے ہیں، اور دماغ نے ہمیشہ انہی باتوں کو اخذ کیا ہے جو عقل کی ہوتی ہیں
اور دین بھی انہی باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے جو عقل والی ہوتی ہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ آج کے انتخاب کے لیے رکھی ہے، آپ کا سفر بہت جلدی شروع ہو جائے، اس لیے میں اس کا ایک ہلکا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھوں گا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، آپ ہمارے امر کی تبلیغ کیجئے، فاتبعھا، اور اس کی اتباع کیجئے، لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان کی اتباع نہ کرنا جو جانتے نہ ہوں۔ دنیائے انسانیت کو اپنی حوث بھری راہوں میں اللہ سے اس بات کی تلاش تھی کہ مالک کائنات سچے زندگی گزارنے والے ہمیں دے دے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کے اچھی حیات گزار سکیں۔ آدمی کی یہی تلاش اس کے پروردگار عالم تک پہنچی تو معبود حقیقی نے اس کائنات کو ان معصوم افراد سے مزین کر دیا جن کے یہاں ترک اولا کا وجود بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ لفظیں بہت تیزی سے رواں دواں ہو جائیں گی، آپ حضرات کو متوجہ ہونا پڑے گا۔ جہاں میں یہ سوچوں گا کہ نثر حائل آ رہی ہے وہاں رابطہ ختم بھی ہو جائے گا۔ عزیزو، جب یہ سلسلہ آغاز پذیر ہو گیا تو اب ذہن انسانی یہ تلاش کرنے لگا کہ میں کسے مانوں کسے نہ مانوں۔ یہ طبیعت کا فساد انسان کو مجبور کرنے لگا، کسے مانوں کسے نہ مانوں۔ یہی وہ لفظ ہے جو آج کی محفل کے لیے میں نے رکھا تھا اور آپ تک پہنچایا تھا۔ جب طبیعت نے یہ کہا کسے مانوں نہ کسے نہ مانوں تو خود منوانے والوں کی بھیڑ ہو گئی۔ ہر آدمی جبر طبیعت کی لاٹھی لے کر انسان کی عقل و خرد پہ بجانے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے مانو۔ حد یہ ہو گئی کہ مزاج انسانی میں فرعونیت جراثیم کی طرح داخل ہو گئی اور آدمی فرعون بن کے ماننے لگا۔ جب ماننے لگا تب پروردگار عالم نے کہا ایک بات لکھ لو کہ ہمیشہ سچ کو ماننا، جھوٹ کو نہ ماننا، ہمیشہ حق کو ماننا، باطل کو نہ ماننا۔ میرا ذہن گھوم گیا، پروردگار تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ صرف میں نے ان افراد کا نام نہیں بتایا، ان افراد کی شخصیتیں نہیں بتائیں جنہیں ماننا ہے۔ آدمی نے یہی تو دھوکہ دیا ہے کہ ہمیں مانو، تمہاری معرفت پہ لازم ہے کہ تم پرکھ کے مانو۔ اوئے بھائی، تمہاری معرفت پہ واجب ہے کہ تم پرکھ کے مانو، کسے ماننا ہے کسے نہیں ماننا ہے۔ میں نے قرآن مجید سے کہا کہ مجھے یہ تو بتا دے کہ ہم مانے تو کسے مانے۔ کہا اگر ان کی فہرست طویل ہو چکی ہے جنہیں مان رہے ہو تو ایک نظر انہیں بھی دیکھ لو جنہیں نہیں ماننا ہے۔ اوئے ہائے، آپ یقیناً متوجہ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی خیال رکھیے گا کہ یہ تقریر ہے، مجلس نہیں، ورنہ میں ہر گوشے سے آپ کو متوجہ کر سکتا تھا۔ لہذا تقریر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ بچے کے ذہن و دل و دماغ پہ اثر چھوڑتی چلی جائے۔ لہذا میں عقیدت کو بالکل الگ کر رہا ہوں، تقریر کو بالکل سامنے رکھ رہا ہوں۔ عقیدت کو الگ رکھ کے تقریر کو جب سامنے رکھوں گا تو میری توجہات بالکل عقلوں سے ہوں گی، میں فکروں سے چاہوں گا کہ وہ اس لفظ کو اتاریں۔ جب یہ لفظ آیا کہ اب ان کو نہ مانو، ان کو نہ مانو، تو میں نے کہا کہ معبود بتا تو صحیح وہ کون ہے جنہیں نہ مانو۔ یہاں تک بات آئی تو ایک آیت آئی، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ عَاصِمًا أَوْ کَفُورًا۔ سنو میرے حبیب، تم اپنے حکم رب کی تبلیغ کرتے رہنا، انہیں کبھی نہ ماننا جن کے دامن پہ گناہ کے دھبے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ آیت ایک ہوتی ہے، تفسیریں بہت ہوتی ہیں، اصل وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کا پیچھا نہیں کر پاتے۔ انہیں نہ ماننا جن کے دامن پہ گناہ کا دھبا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی کی لسٹ میں کوئی گنہگار نہ آ جائے، انجمن کی باز گشت میں کوئی گنہگار نہ آ جائے۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ آپ کے حلقہ اقتدار میں کوئی گنہگار نہ آ جائے، مسلح کی جاگیر پہ کوئی گنہگار نہ آ جائے، شریعت کی مسند پہ کوئی گنہگار نہ آ جائے۔ جب دنیا انسانیت یہ سوچنے لگی
کہ آخر کسی گنہگار کو اس مسند پہ نہیں آنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں بات صرف مسند کی نہیں ہے، اگر گنہگار ہے تو کسی بھی دور کا گنہگار ماننے کے قابل نہیں ہے۔ شاید یہ لفظ آپ کے ذہن و دل و دماغ تک اتر آتا، کسی بھی دور کا گنہگار ماننے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے معبود سے کہا کہ معبود ایسا کہاں ملے گا جو بے گناہ ہو، کہ ایسے گھر میں چلے جاؤ جہاں بچے بھی جوانان جنت کے سردار ہوتے ہیں، جہاں بچے بھی بے گناہ ہوں، جوان بھی بے گناہ ہوں، بوڑھے بھی بے گناہ ہوں۔ میں نے کہا ایسا ملنا مشکل ہے، چلیے آئیے، میں نے الفاظ کو مختصر کیا ہے، بحث کو مختصر کیا ہے، صرف اس لیے کہ آپ تک باتیں پہنچ سکیں۔ میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، میرے سامنے نام آنا شروع ہو گئے، یہ علی ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ معصوم ہے معبود، یہ معصوم ہے معبود۔ آج کی محفل آپ کو یاد ہے کس کی بارگاہ میں آپ کی محفل ہو رہی ہے؟ یہ معصوم ہے معبود۔ جب میں نے یہ لفظ کہا کہ معصوم ہے معبود، تو اللہ نے کہا ذرا کربلا میں جھانک کے دیکھو، ایک ایسا شخص علم لیے کھڑا ہے جو معصوم نہیں ہے مگر دامن پر ترک اولا کا دھبا بھی نہیں ہے۔ بھی نہیں ہے۔ میں اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مولانا حضرات، میں مولانا شہنشاہ صاحب کے یہ ضرور عرض کروں گا کہ کبھی کبھی ہماری خطابت کی دنیا اس بات پر آ جاتی ہے کہ ہم حضرت عباس کو معصوم ثابت کر دیں۔ عزیزو، آج کا یہ جملہ میرے نوجوانوں کو یاد رہ جائے گا، آ جاتی ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں ان کا انکار کر رہا ہوں۔ وہ اگر ایسی روایات لے کے آ رہے ہیں کہ حضرت عباس کو معصوم ثابت کر دیں، تب بھی میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن میں ایک لفظ آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا غیر معصوم ہو کر بھی عباس میں کوئی کمی ہے؟ غیر معصوم ہو کر بھی عباس میں کوئی کمی ہے؟ اگر معصوم ہونا ہی فضیلت ہوتا تو اب شاید عباس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا، شاید عباس کو پیسہ ہی اس لیے کہا گیا کہ معصوم ہو کر نمونہ بننا ہے، غیر معصوم ہو کر نمونہ بننا ہے۔ غیر معصوم فضائے عقیدت میں نمی محسوس ہونے لگی، انقلاب آفری طبیعت آہستہ آہستہ کربلا کی طرف بڑھنے لگی۔ یگانہ ذہن تھا، انسان اس سورما کو دیکھ رہا تھا جس کے اشاروں پر غیظ ستم رکا ہوا تھا۔ ہم نے دور سے دیکھنا شروع کیا، القابات کی دنیا نے ہمیں گھیرنا شروع کر دیا۔ یہ سقائے حرم ہے، یہ فضل خدا ہے، یہ دعائے بطول ہے، یہ دعائے حیدر کرار ہے، یہ لم یزل کا مصداق ہے، یہ انسان ہے، انسانیت نما ہے، یہ کارگاہ وفا کا نمائندہ ہے۔ میں اپنی جگہ جھجکنے لگا کہ اس سے ہاتھ ملاؤں تو کیسے۔ اچانک میں نے کہا کہ تم اپنا تعارف کراؤ۔ وہاں سے آواز آئی، تم تو ہمیشہ ہمیں اوپر سے نیچے کی طرف لا کے سوچتے ہو کہ ہم کون ہیں۔ تم نے ہمارا تعارف کرایا کہ ہم حیدر کے لال ہیں، ہم شیر خدا کے بیٹے ہیں، ہم اسد اللہ کے لال ہیں۔ تم نے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ میں کون ہوں؟ مجھے بھی حد معرفت میں پیدا کیا گیا ہے۔ سنو، اہل بیت اپنی جگہ ہیں، میں اپنی جگہ ہوں۔ جملہ یاد رہ جائے گا، اہل بیت اپنی جگہ ہے، میں اپنی جگہ ہوں۔ اہل بیت کو پیدا کیا گیا تاکہ خدا پہچانا جائے، مجھے پیدا کیا تاکہ اہل بیت پہچانے جائے۔
اہل بیت پہچانے جائیں. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو میں اس کا دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب نگاہیں حضرت عباس پر جا کے جم جاتی ہیں تب پتہ چلتا ہے عقیدت کو کہ آپ نے جو کچھ مانا ہے, جسے سمجھا ہے, جسے آپ نے تسلیم کیا ہے, میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حقیقت نگاری ہے کہ آپ کے دامن عقیدت میں عباس جیسا شیر موجود ہے, ورنہ ہر کس و ناکس کو یہ نصیب نہیں ہوتا. ہر کس و ناکس کو یہ نصیب نہیں ہوتا. اب اگر آپ چلمن حیات پر اس کی رونق دیکھنا چاہتے ہیں تو چند لفظ سماعت فرمائیں. میں وہ ہوں جس سے اہل بیت پہچانے جائے. اللہ نے اس کائنات میں دو شخصوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا مرد میں عباس کو غیر معصوم بنا کر باکمال بنا دیا, اور دنیا عورت میں جناب زینب کو پیدا کیا. جناب زینب کو پیدا کیا. اب لفظوں میں زیادہ دم نہیں ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک کو عقیلۃ القریش بنا دیا, ایک کو قمر بنی ہاشم بنا دیا. ایک کو عقیلۃ القریش بنا دیا. مختصر یہ ہے کہ ہم سے پہچانے جائیں گے علی کون ہیں, ہم سے سمجھا جائے گا ابو تراب کیا ہیں, ہم سے پہچانا جائے گا حیدر کرار کسے کہتے ہیں, ہم سے سمجھا جائے گا لافتہ کا مصداق کون ہے. میں نے کہا مولا نہیں سمجھ رہا ہوں. کہا کم سے کم اتنا تو سمجھو جس کے گھرانے کا غیر معصوم ایسا ہے اس گھرانے کا معصوم کیسا ہوگا. جس گھرانے کے غیر معصوم کی یہ کیفیت ہے, غیر معصوم فرد کا یہ عالم ہے کہ اسے عباس کہتے ہیں, جس کے دامن پہ کوئی ترک اولا نہیں ہے, اس گھرانے کے معصوم افراد کی منزل کیا ہوگی. تم پہچانو کہ عباس علیہ السلام کسے کہتے ہیں. اطاعت کی دنیا جھکنے لگی, مولا کا دست شفقت بڑھنے لگا. میں نے کہا مزید شیر خدا کے لال کچھ تعارف چاہیے. آواز آئی اگر تعارف چاہتے ہو تو بس اتنا سمجھو کہ میں دعائے حیدر کرار ہوں. کاش میں پہنچا سکتا اپنی اس مراد کو آپ تک. میں کہتا ہوں کہ کہیں الفاظ میں بھی پرواز کی کوتاہی آ جاتی ہے اور ثنا آوارہ رہ جاتی ہے, ثنا کا دامن صاف رہ جاتا ہے. ہم جو سوچتے ہیں اسے لفظوں کا پیکر پہنا نہیں پاتے. اس لیے میں یہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہوں. میں نے کہا کچھ اور تعارف چاہیے. کہا اگر کچھ اور تعارف چاہیے تو یوں سمجھ کہ میں دعائے حیدر کرار ہوں. اگر تو حیدر سے واقف ہے تو دعا کی عظمت سے ضرور واقف ہوگا. میں نے کہا میں نہیں سمجھا. کہ جس نے علی کو مانگتے دیکھ لیا وہ خوب سمجھے گا میں کیا ہوں. میں نے کہا نہیں سمجھا. کہ بس اتنا سمجھ لے وہ علی جو اس کائنات کو دینے آیا تھا, اگر دنیا میں کچھ مانگا تو عباس کو مانگا. اگر کچھ مانگا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگرہ کی سرزمین پر نظم کو دل کھول کے سننے والے نثر کو بھی یوں سنتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب اتفاق ہے کہ میں نے ہندوستان میں بہت سی جگہ سے یہ بات کہی گئی کہ آپ فلاں محفل میں شریک ہو جائیے, فلاں محفل میں شریک ہو جائیے. شہنشاہ صاحب گواہ ہیں. یہ تو پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا, اور نہ جانے وہ کون سا جادو تھا کہ جس نے منبر کے آدمی کو مسند پہ کھڑا کر دیا ہے. بہرحال آپ کی خدمت میں حاضر صرف اس لیے ہوں, اور مجھے لطف آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں میں بول رہا ہوں. اور یہ سماعت کا کمال ہوتا ہے کہ وہ لفظوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہے. پھر بیداری میں دیر کتنی لگتی ہے, پھر بیداری میں دیر نہیں لگتی ہے. بس چند الفاظ اور ہیں
جو دینے آیا تھا اس نے مانگا کیوں؟ میں نے کہا ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو مستغنی ہو اس کائنات سے، اگر وہ کائنات میں آتا ہے تو مانگتا ہے کا نہیں۔ اللہ نے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے تھے جنہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بنا مانگے انہیں اتنا مل گیا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے شرح صدر مانگا، وزیر مانگا، کہ یہ غلط سوچ رہے ہو، رسول اسلام میں اور موسیٰ میں یہی فرق ہے۔ انہوں نے مانگا تھا تو شرح صدر ملا، اور رسول کے لیے گھر بیٹھے کا عالم نشرہ لگا صدرہ کا۔ انہوں نے وزیر مانگا تھا، ہاں یقیناً مانگا تھا، لیکن فرق ہے، رسول اس ذات کو کہا جاتا ہے جسے ہر چیز گھر بیٹھے ملی ہے۔ مزمل کا تمغہ گھر بیٹھے، یاسین کا تحفہ گھر بیٹھے، مدثر کی منزل گھر بیٹھے، رحمت للعالمین کا تمغہ گھر بیٹھے۔ حد یہ ہوگی میرے حبیب کہ تو جہاں جہاں جائے گا قرآن وہاں وہاں جائے گا۔ اگر تو گھر میں ہوگا آیت گھر میں آئے گی، تو ممبر پہ ہوگا آیت ممبر پہ آئے گی، تو مسجد میں ہوگا آیت مسجد میں جائے گی۔ سن میرے حبیب، تو محتاج قرآن نہیں ہے، قرآن تیرا محتاج ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں مانگا، کہا کبھی نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، کہا کبھی نہیں مانگا۔ اسے رسول کہتے ہیں، اور وہ خدا کیا جو اپنے حبیب کو مانگنے پر مجبور کر دے۔ کہا حبیب تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہی رسول ایک دن کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے ایک مددگار عنایت کر دے۔ میں نے کہا اب کیوں مانگا؟ کہا مجبوری یہ ہے کہ خدا بغیر مانگے علی کو دے نہیں رہا۔ میں نے آگرہ کے ایک نوجوان سے کہا آج ڈائری میں یہ بات لکھ لے کہ علی کا ترجمہ یہ ہے جسے نبی جیسا مانگے خدا جیسا دے۔ آج علی کا ترجمہ یہ ہے کہ جسے نبی جیسا مانگے خدا جیسا دے۔ میں نے نبی سے مسکرا کے پوچھا یا نبی اللہ، کیا آپ کو وہ سلطان نصیر ملا؟ کیا آپ کو وہ مددگار ملا؟ کیا آپ کو وہ مونس ملا؟ کیا آپ کو وہ ناصر ملا؟ کب پاگل ہے، اسی لیے تو 13 رجب کو دامن پھیلا کے کعبے کے پاس گیا تھا تاکہ تجھے پتا چلے میں نے مانگا کیا ہے، خدا نے دیا کیا ہے۔ میں نے مانگا کیا ہے، خدا نے دیا کیا ہے۔ عرصے بیت گئے، زمانہ گزر گیا، استغنا کی طبیعت لوگوں کو ناپتی اور تولتی رہی، عطائیں لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتی رہی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عطائیں لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتی رہی، مانگنے والے مانگتے رہے اور استغنا کا اظہار کرنے والے استغنا کا اظہار کرتے رہے۔ جب استغنا کے اظہار کی یہ منزل رسول تک آئی تو ایک آواز ابھری کہ رسول کبھی مانگتا نہیں، اگر مانگا تو علی کو مانگا، اگر مانگا تو علی کو مانگا۔ عزیزوں بس مختصر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دنیا میں ایک شخص اور آیا جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ کیا میں ثابت کروں کہ اس نے کبھی نہیں مانگا؟ نہیں، اس نے کبھی نہیں مانگا۔ وہ بھوکا بیٹھا رہا، دسترخوان خود بخود نیچے آ گیا۔ وہ بھوکا بیٹھا رہا، دسترخوان خود بخود نیچے آ گیا، اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ حد یہ ہوئی کہ تارے کی ضرورت ہے، ہم دروازے پہ اتارے دے رہے ہیں، خادم کی ضرورت ہے، ہم ملائکہ بھیجے دے رہے ہیں، بیٹوں کو لباس کی ضرورت ہے، ہم دروازے پر بھیجے دے رہے ہیں۔ یہ مستغنی انسان کبھی کچھ مانگتا نہیں تھا۔ حد یہ ہوئی کہ میدان میں ٹوٹی تلوار لیے کھڑا
بھیجے دے رہے ہیں. بس یہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا. اس نے کہا میں مانگوں گا نہیں. تو کعبے میں ولادت کا شرف ملا بغیر مانگے, خاندان وقار میں عظمت پائی بغیر مانگے, لافتہ کا مصداق بنا بغیر مانگے, جبریل جیسا شاگرد بنا بغیر مانگے, فصاحت و بلاغت کے معجزے ملے بغیر مانگے, قرآن مجید کی آیتیں اتری بغیر مانگے, تلوار کا نظام اترا بغیر مانگے. وہ چین سے سوتا رہا, فضیلتیں اسے ڈھونڈتی رہی. وہ چادر میں چھپ گیا تو آیت تطہیر نے ڈھونڈ لیا. وہ مدینے میں چین سے تھا, وہ مدینے میں چین سے تھا. علمداری کے لیے رسول نے بلایا. اس کا مطلب یہ کہ وہ مانگتا نہیں تھا. وہ شخص جو عادی تھا نہ مانگنے کا, ایک دن نماز شب میں اس نے مصلی بچھا کے کہا پروردگار عالم مجھے عباس علمدار دے دے. میں نے کہا مولا تو مانگتا ہی نہیں ہے. کہا ترجمہ یہ کر لے عباس کا کہ عباس اسے کہتے ہیں جسے علی جیسا مانگے خدا جیسا دے. نہ مانگنے والے علی نے کسے مانگا؟ عباس کو مانگا. نہ مانگنے والے علی نے جب عباس کو مانگا تو میں ایک لفظ کہہ کے اگر آگرے سے نوجوانوں سے رخصت حاصل کر لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا دم مجھ میں ہے میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے مولا عباس کی مدحت کو پہنچا دوں گا. یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شدت کا انتظار بھی کبھی کبھی انسان کو عجیب و غریب بنا دیتا ہے. ناظم نہ ہو تو محفل ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. نصیر صاحب کی تاخیر نے ہی مجھے آپ تک جلدی پہنچا دیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اب چونکہ یہ آ گئے ہیں نصیر صاحب قبلہ تو اب میں بھی مختصر کروں گا, آپ فکر نہ کیجیے گا. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ نہ مانگنے والے علی نے جب عباس کو مانگا تو ترجمہ یہی لکھا گیا کہ جسے علی جیسا مانگے اور خدا جیسا دے اسے عباس کہتے ہیں. اصل میں حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت و معرفت کو سمجھنے کے لیے آپ کو علی کی دعا کو سمجھنا ہوگا. جو جتنا دعا کو پہچان لے گا اتنا عباس کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی. میں پھر ایک جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے دعا کو پہچان لیا, اصل میں وجہ کیا ہے؟ ہر کس و ناکس دعا مانگنا نہیں جانتا, اور علی جیسا انسان اپنے لیے کچھ مانگتا نہیں. جب اس نے مانگا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا اس کا کہ اس نے عباس کو مانگا. کہ صاحب وہ دعا ہے, دعا ہی تو ہے. میں نے کہا نہیں, دعا ہی تو اتنی کامیاب ہے. کیا مانگا؟ کہ بیٹا دے دے. متوجہ ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیا مانگا؟ کہ ایک بیٹا. 3 جگہ حضرت علی نے اظہار کیا. جناب عقیل سے کہا بیٹا درکار ہے, مصلی پہ کہا بیٹا چاہیے. متوجہ ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی یہ اعلان کر چکے کہ مجھے بیٹا درکار ہے. کاش باریک بات ہے پہنچ جائے. علی یہ کہہ چکے کہ بیٹا درکار ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر دعا قبول ہو جائے, ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دعا قبول ہو جائے. مگر علی نے 3 جگہ اعلان کیا. جناب ام البنین سے عقد کیا. عقد ہونے کے بعد جو نتیجہ پیدا ہوا اسے عباس کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹی بھی تو ہو سکتی تھی. بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی دعا پوری ہو گئی. علی کی دعا پوری ہو گئی. کہا نہیں مولانا بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میں نے کہا یوں سمجھیے کہ جناب مریم کی ماں نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار, میں تیرے گھر کی نظر کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں بیٹا ہے, جو میرے پیٹ میں بچہ ہے, اگر یہ لڑکا ہے تو میں تیرے گھر کی نظر کرتی ہوں, بیت المقدس کی خدمت کے لیے معین کر دوں گی, وقف کر دوں گی. جب
ولادت کا وقت آیا اور اس دنیا میں ظہور ہوا تو اس وقت وہ حیرت زدہ ہو گئی، اے میرے معبود یہ تو لڑکی ہے، کیا مانگا تھا؟ لڑکا مانگا تھا، کیا ملا؟ لڑکی۔ ماں رنجیدہ ہوئی، مگر چونکہ بیت المقدس کی نظر کر چکی تھی فوراً آواز آئی لیس الذکر کالانثیٰ۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار عالم جس نے علی کے مزاج کے اعتبار سے ذات نہیں بدلی، لڑکی نہیں دی بلکہ لڑکا دیا، یہ کہہ کر دیا کہ علی دو ہی باتیں ہیں، یا تو تیری بات ٹلتی نہیں ہے یا میں ٹالتا نہیں ہوں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لڑکی پیدا ہو۔ ذات و صفت جب جمع ہوئے، دعائے علی بطول کے آنگن میں ٹہلی، آہستہ آہستہ حیدر کرار کی دعا آگے بڑھنے لگی، رشد و کمال دونوں جمع ہونے لگے، فضیلتیں تلوے چاٹنے لگی، انسانیت کا پیکر عظیم علی کے گھر میں جوان ہونے لگا۔ حیدر کرار جیسی نگاہ عظمت بار بار اپنے لال کی طرف اٹھتی تھی کہ میری دعا قدم بقدم آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ جناب ام البنین کی نگاہیں ٹک رہی تھیں۔ میں نے اچانک حضرت عباس کی ثنا پڑھنا شروع کر دی، ایک آواز آئی، یہ خالی علمدار نہیں ہے، یہ وفادار بھی ہے۔ میں چونک گیا کہ یہ علمدار ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ علی نے مانگا تھا کہ بہادر لڑکا ہونا چاہیے تھا، علمدار ہے، اسے وفادار کس نے بنایا؟ چلمن سے آواز آئی، ہم نے۔ آپ کون ہیں؟ کہا ہمیں ام البنین کہتے ہیں۔ میں نے کہا وفادار کیوں بنایا؟ کہا تجھے پتا رہے کہ علمداری باپ کی طرف سے ہے، وفاداری ماں کی طرف سے ہے۔ علمداری باپ کی طرف سے ہے، وفاداری ماں کی طرف سے ہے۔ ہندوستانی لفظوں میں یوں کہا جائے گا کہ علمداری خون کا اثر ہے، وفاداری دودھ کا اثر ہے۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتی ہے آپ؟ کہ اسے وفادار میں نے بنایا ہے، علمدار باپ نے بنایا ہے، علمدار ہے باپ کی طرف سے، وفادار ہے ماں کی طرف سے۔ اب عباس کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اما یہ ددھیالی بھی بہادر ہے، ننیالی بھی بہادر۔ قربان جائیں حضرت عباس پر، فدا ہوں اس ذات پر۔ اس رات کے ساتھ چلیے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ بارگاہ عباس میں جانے کے لیے کتنا تقدس درکار ہے۔ چند لفظیں اور سماعت فرما رہے ہیں آپ۔ میں گیا اور میں نے جانے کے بعد میں کہا کہ یہ وفادار آپ نے بنایا، لیکن بی بی کیا ریزن بتائیں گی آپ نے کیوں بنایا؟ سبب بتائیں گی آپ نے کیوں وفادار بنایا؟ اگر جملہ آپ تک پہنچ گیا اور واقعاً درک کر لیا تو مقصد تقریر حل ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ حضرات کے یہاں اضافہ ہوگا، یہ کہوں گا کہ مقصد تقریر حل ہو جائے گا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ بی بی آپ نے وفادار بنایا کیوں؟ کہا میں جانتی تھی بہادر خاندان کی ہوں، اگر بزدل خاندان سے ہوتی تو وفادار نہ بناتی، اگر بزدل خاندان سے ہوتی تو وفادار نہ بناتی۔ چونکہ بہادر خاندان سے ہوں اس لیے جانتی ہوں کہ خالی علمداری پہ جنگیں نہیں جیتی جاتی، وفاداری پہ جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ خیبر میں جا کے دیکھ 39 دن تک صرف علمدار آئے تھے اور آخری دن وہ آیا جو علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا۔ رہ گئی تھی جنگ میں؟ کون سی کوتاہی رہ گئی تھی جنگ میں؟ رسول ہی نے علم دیا تھا روزانہ،
رسول ہی علمدار بنا کے بھیجتے تھے روزانہ، مگر علمدار ہونا اور ہے، وفادار ہونا اور ہے۔ میں جانتی ہوں کہ عباس کے بعد کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی، اس لیے علی نے اسے علمدار بنایا، میں نے اسے وفادار بنایا، دونوں نے حسین کے حوالے کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ عباس کربلا میں لڑے، پھر اس کے بعد اہل بیت سے کوئی نہ لڑا۔ عباس میدان تحور میں پہلی مرتبہ آئے، پھر اس کے بعد کبھی اہل بیت سے سامنے کی لڑائی کوئی نہ لڑا۔ ہاں، دھوکے کی دنیا ہمیشہ آباد رہے گی قیامت تک، زہر سے وار ہمیشہ ہوں گے، لیکن عزیزو چلو، تم تو چونکہ جذبات کے عادی ہو، تمہیں تو عباس علی کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تم تو نیاز بھی کھانے جاتے ہو تو تیاریاں کرتے ہو، تمہارے یہاں عباس کا نام ایک اہتمام کا نام ہے۔ لیکن میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آج یہ طے کرو کہ بہادری کسے کہتے ہیں، پھر طے کرنا کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ کاش میرے لفظ پہنچ جائیں، پہلے طے کرو کہ بہادری کسے کہتے ہیں، پھر طے کرنا کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ ذکر العباس میں مولانا نجم الحسن لکھتے ہیں کہ عباس نے خیموں سے پہلے شجاعت کی 18 قسمیں پوری کر دی تھی، اب عباس شجاعت سے آگے جا رہے تھے، اب عباس شجاعت سے آگے جا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین نے تلوار نہیں دی، اس لیے کہ تلوار شجاعت کا مظہر ہے، عباس کا مظہر نہیں ہے۔ بھیا تم تو شجاعت سے آگے نکل گئے ہو نا، تمہیں کیا ضرورت ہے تلوار کی؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ عباس کی تلوار کے جوہر کسی نے دیکھے نہ ہوں۔ قمر بنی ہاشم میں مولانا ذیشان صاحب، اور ایک کتاب اور ہے جناب عباس پہ جو ایران سے لکھی گئی، عبد الرزاق مقرری، اس کے علاوہ مختلف کتابیں۔ چونکہ بات حوالوں کی تھی اس لیے میں نے حوالے دیے، ان سب نے ایک جنگ کا ذکر ضرور کیا ہے، جب دعائے حیدر کرار ہم دوشی کے لیے تیار ہوئی، تلوار اٹھ کے عباس کو پکارنے لگی، شجاعتیں نوجوان کا طواف کرنے لگی، دور و دراز سے بہادر زیارت عباس کے لیے آنے لگے۔ تو ایک ایسا بھی وقت آ گیا جہاں لوہے سے لوہا لڑ رہا تھا، میدان صفین کا مارکا تھا، میدان صفین کا مارکا تھا، بہادر بہادری کے لیے آمادہ ہو رہے تھے۔ اچانک حضرت عباس نے اپنے لال کو آگے کھڑے کر کے کہا، میں بھی تو دیکھوں میری دعا کتنی کامیاب ہوئی ہے۔ حضرت عباس کے چہرے پر نقاب ڈالی، حضرت عباس نے فرمایا، مولا بے نقاب لڑاؤ تو جانوں، کا کس میں طاقت ہے جو میری دعا سے بے نقاب لڑ جائے، کس میں طاقت ہے جو میری دعا سے بے نقاب لڑ جائے۔ لہذا عباس ضروری ہے کہ تم پردے میں آ جاؤ، پردے میں آ جاؤ۔ نقاب ڈالی، نقاب ڈال کے تلوار اپنے ہاتھوں سے دی۔ ظاہر سی بات ہے جسے حیدر کرار تلوار دے دے، جسے حیدر کرار تلوار دے دے۔ اب جو عباس علمدار نے گھوڑا بڑھایا تو ایسے بڑھا جیسے علی کا گھوڑا، کعبہ کٹا علی کی طرح، چال چلی علی کی طرح، وار چلا علی کی طرح، کاٹ ہوئی علی کی طرح۔ دشمن بھی پکارنے لگا، علی لڑ رہے ہیں، میمنے پہ علی ہیں، میسرے پہ علی ہیں، قلب لشکر میں علی ہے۔ جب چاروں طرف علی علی کا شور مچا تو مولا علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ اسے علی سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ علی نہیں ہے، مگر اہل بیت وہ ہیں جنہیں پردے نہیں چھپاتے۔ کل شب ہجرت میں میرے چہرے پر نقاب آئی تھی تو دنیا مجھے نبی سمجھی تھی، آج عباس کے چہرے پر نقاب ہے تو دنیا اسے علی سمجھی ہے۔ آج اس کے چہرے پر نقاب، دنیا اسے سمجھ رہی ہے کہ یہ علی لڑ رہا ہے۔ نقاب الٹنے نہ پائی کہ علی علیہ السلام خود نقاب پہن کر میدان میں آئے۔
جب خود نقاب پہن کر میدان میں آئے تو اب 2 نقابیں نظر آنے لگی. وقت چیخنے لگا 2 علی ہیں 2. میں کہتا ہوں ابھی چپ رہو، جب جب پردے سے باہر آئے گا علی ہی آئے گا. جب جب پردے سے باہر آئے گا علی ہی آئے گا. ایک مرتبہ حضرت عباس کے سامنے مولا کائنات پہنچے، تلوار سے تلوار ٹکرائی. حضرت عباس نے نقاب الٹ دی، شاید میری تلوار سے کوئی معصوم ہاتھ ٹکرا گیا. حضرت عباس علیہ السلام تلوار کو پہچان گئے، یہ کسی معصوم کے ہاتھوں میں تلوار ہے. علی علیہ السلام واپس آئے، اپنے خیمے میں بیٹھے، امام حسین کو بلایا اور بلا کے کہا میرے لال، عباس کو روکنے والے کو معصوم کہتے ہیں، اگر تم نہ ہو تو عباس کی تلوار نہ چلے. میرے لال ایسا کوئی موقع نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے صفین میں آزمایا ہے کہ عباس جہاں لڑے وہاں معصوم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ پھر عباس کو کوئی روکنے نہیں پائے گا. شاید یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے تلوار توڑ دی. اب سنیے عباس کا ترجمہ. شجاعتیں پیچھے رہ گئی تھیں، عباس آگے نکل گئے. عباس میں اور شجاعت میں فرق ہے. سنیں، جذبات ابھارنے کا نام ہے شجاعت، جذبات کو دبانے کا نام ہے عباس. ہائے ہائے ہائے، جذبات کو دبانے کا نام ہے عباس. میدان میں نہیں، دربار میں تلوار کا نکال لینا شجاعت ہے. تلوار کا نکال لینا شجاعت ہے. حسین کی بات مان لینا اطاعت ہے. عباس شجاعت اور اطاعت کے امتزاج کو کہتے ہیں. اب جملہ سنیے، خیمے نہر پہ لگانا شجاعت کا نام ہے، اٹھا لینا اطاعت کا نام ہے. عباس نہر فراز سے خیمے ہٹاؤ، کس کی مجال ہے جو شیر کے خیمے نہر سے ہٹا دے؟ کسی کی مجال نہیں ہے، لیکن ہم چھوڑ سکتے ہیں. بابا نے تخت خلافت چھوڑ دیا تھا، یہ نہر فرات کا کنارہ کیا ہے؟ آؤ عزیزو جشن عباس کرو. ایک بات اس محفل کے لیے سنو، اپنے ہاں کہتا ہوں جب جشن عباس کرتا ہوں، کچھ اپنائیت کی بوئیں آئی ہیں اس لیے یہاں بھی کہہ رہا ہوں. زندگی تمہارے لیے نہ جانے کتنی راتیں لائی ہے. 365 راتیں تو ہیں، 64 ہی مان لو، ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اہل بیت کی تو گنی چنی راتیں ہیں. سونے کے لیے ہر رات آئے گی، جاگنے کے لیے کوئی کوئی رات آتی. جاگ کے بتاؤ کہ ہم اہل بیت علیہم السلام پہ اپنی دنیا قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. دنیا میں مگن ہو کر سو جانا یہ اور بات ہے، محفل میں جاگ کے رات بھر ثبوت مودت دینا یہ اور بات ہے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.